بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس پر ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث کی فضیلت علماء اکرام سے بیان فرمائی۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی آسان انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سید فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہیں تھا کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت یہ معلوم ہوئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ لوگوں کو درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کون کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نماز قبول نہیں ہوتی؟ دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا۔ اکثر لوگ اپنی کم عقلی اور کم علمی کے اسباب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں روزی دے دیں، ہماری مشکل حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔
قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بزرگ یہ کہتے ہوں گے کہ لعنتی انسان، میں تیرا خدا تو نہیں کہ تو مجھے فرعون بنا رہا ہے، جس کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی نیکی کی طاقت توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے تو بھی کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیری خالی جولی کو بڑھنے کی اصل طاقت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی تو شرک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، شرک سے بچنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچنا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے؟ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب وہ سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے شرم بنا دے گی۔ اس لیے ہمیں ایسی لعنت سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر بدقسمت لوگ کون سے ہیں؟ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں، کہ جن کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ لوگ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں۔ اگر مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔